میں ہوں عالیہ نازکی. آج سیدین کا اہم موضوع ہے پاکستان میں کووڈ-19 کی وبا تشویشناک صورت اختیار کرتی ہوئی حکومت کہتی ہے اگلے برس موسم گرما میں ویکسین دستیاب ہوگی. انڈیا میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 91 لاکھ سے بھی بڑھ گئی. مرکزی اور ریاستی حکومتیں معاشی وجوہات پر لاک ڈاؤن سے گریزاں. اور کووڈ-19 کا تازہ لاک ڈاؤن ساری دنیا میں لوگوں کو گھروں تک محدود کر رہا ہے. ایسے میں پھر شطرنج جیسے کھیل کی مقبولیت بھلا کیوں نہ بڑھے. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کی غرض سے پاکستان کی حکومت نے ملک بھر کے تمام تعلیمی اداروں کو 1 ماہ کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ صوبائی حکام سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے. تاہم سندھ حکومت نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے اعظم خان. پاکستان میں کورونا وائرس متاثرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر حکومت پاکستان نے ہر طرح کے تعلیمی اداروں کو 1 ماہ کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے کا اعلان آج وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے خود کیا ہے. اس فیصلے کے مطابق 26 نومبر سے 25 دسمبر تک ہر طرح کے تعلیمی ادارے بند رہیں گے. 25 دسمبر سے 10 جنوری تک موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی. 1 ماہ تعلیمی ادارے جو بند رہیں گے اس عرصے میں طلبہ آن لائن کلاسز لے سکیں گے. ایسے طلبہ جو دور دراز علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں یا جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولیات میسر نہیں ہیں ان کی 1/3 تعداد یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں رہ سکے گی. ان کو اجازت ہوگی. اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ایسے اسٹوڈنٹ جو ریسرچ کر رہے ہیں اور لیب ان کا جانا ضروری ہوتا ہے ان کو بھی استثناء ہوگا کہ وہ یونیورسٹیوں میں رہ سکیں گے. ہوم لرننگ سے متعلق یا ہوم ورک سے متعلق سکول طے کریں گے اور طلبہ کے والدین سکول سے آ کر بچوں کی جو ہوم ورکنگ ہے اس سے متعلق تفصیلات حاصل کر سکیں گے. جو امتحانات ہیں اب مڈ جنوری تک وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں. مارچ میں ہونے والے امتحانات اب مئی یا جون میں ہوں گے. وفاقی وزیر تعلیم نے یہ اعلان بھی کیا کہ نئے تعلیمی سال کا آغاز اب اگست سے کیا جائے گا. آج اس فیصلے کے بعد پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راس نے کہا کہ انہوں نے مشاورتی اجلاس میں یہ تجویز بھی دی تھی کہ طلبہ کے اوپر یہ پابندی بھی عائد کی جائے کہ وہ عوامی اجتماعات میں یا مارکیٹوں میں یا شاپنگ مالز میں باہر نہ جائیں تاکہ جو اسکول بند کرنے کا اور تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی اسپرٹ خراب نہ ہو. سندھ کے جو وزیر تعلیم سعید غنی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو اس فیصلے سے اختلاف تھا. انہوں نے مشاورتی اجلاس میں یہ تجویز دی تھی کہ صرف پرائمری اسکولوں کو 1 ماہ کے لیے بند کیا جائے کیونکہ طلبہ کی 70% سے زیادہ تعداد ان پرائمری اسکولوں میں زیر تعلیم ہے. انہوں نے یہ تجویز بھی دی کہ اس دفعہ بغیر امتحانات کے طلبہ کو پروموٹ نہ کیا جائے. پاکستان اب سرکاری طور پر کورونا وائرس کی دوسری لہر کی لپیٹ میں ہے. اتوار کو وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر کہا کہ پچھلے کچھ دوران وینٹیلیٹرز استعمال کرنے پر مجبور کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے اور ملتان اور پشاور جیسے شہروں میں کیسز میں 200 گنا اضافہ ہوا ہے. بی بی سی کی شمالہ جعفری نے وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے صحت اور کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے اور ملتان اور پشاور جیسے شہروں میں کیسز میں 200 گنا اضافہ ہوا ہے. بی بی سی کی شمالہ جعفری نے وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان سے بات کی اور اسے پوچھا کہ حکومت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہی ہے اور پاکستان میں ویکسین کب تک دستیاب ہو جائے گی. ہم تمام میجر مینوفیکچررز اور جو اویلیبل اینٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم کانورسیشن میں ہیں, نیگوسیشنز میں ہیں کہ اس ویکسین کی فراہمی ہو سکے. ان پیرالل گورنمنٹ نے ایک اچھا سائزبل اماؤنٹ پاکستان کے حساب سے ان پرنسپل ایلوکیٹ کر دیا. اب اس کی فائنل ایلوکیشن ہو رہی ہے تاکہ ہمارے پاس پیسہ موجود ہو جس کے ذریعے ہم افیکٹو نیگوسیشنز کر سکیں. اسی ساری چیز پہ ہم ساری ایفرٹ لگا رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اس چیز کو بک کریں جو ہمارے پاس فیزیبل طریقے سے اور انف ڈوزز میں پہنچ سکے. کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے ایک مینوفیکچرر سے بک کی اور وہ ان کی بکنگز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ آپ کو مناسب نمبر آف ڈوزز نہ دے سکیں. ویکسین بھی آ گئی, آپ نے خرید بھی لی, اب آپ نے ڈسٹریبیوٹ اور ڈپلوائے کیسے کرنی. اس کا ہم نے فیصلہ یہ کیا, ہماری ایکسپرٹ کمیٹی ایک بیٹھی اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ سب سے پہلے فرنٹ لائن ورکرز کو دیں کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ ان کو ہے اور آپ نے اگر اپنے ہیلتھ سسٹم کو چلانا ہے تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جن کے رسکس زیادہ ہیں, سرٹن عمر سے زیادہ کے لوگ جو ہیں ان کو پرائیورٹائز کیا جائے. تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی افیکٹولی
کیا طریقہ کار ہوں گے وہ آلریڈی مرتب ہیں. ہمارا جو EPI پروگرام ہے اس کو ہی ہم یوز کریں گے, اس کو اپ گریڈ کر کے اور اس کو ری ٹول کر کے اس ویکسین کی ڈپلائمنٹ کی جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین کی اویلیبلٹی, یوزفل اویلیبلٹی, یعنی ایسے اکا دکا ڈوزز کی نہیں بات کر رہا, پراپر اویلیبلٹی جو کہ اکراس دا بورڈ ہو, اگلے سال سے پہلے 2021 سے پہلے مجھے نہیں دکھتی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 2021 کا جو دوسری سیماہی ہے مور لائکلی اس میں یہ اویلیبلٹی ہے. ایک ٹرائل چائنا کے ساتھ بھی چل رہا تھا, وہ چائنا کی جو ویکسین ہے وہ کس سٹیج پہ ہے ابھی؟ اچھا, چائنا کا جو ویکسین کا ٹرائل ہے وہ اچھا چل رہا ہے. ہم نے اس میں اچھی انرولمنٹ کر لی. ہمارے تقریباً 8,300 کے قریب ہم نے لوگ انرول کرنے تھے اور اس میں ہم میرے خیال سے 5,700 کے قریب پہنچ گئے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو ٹرائل پارٹیسپینٹس ہیں جب اس ویکسین ٹرائل میں حصہ شامل کر لیں گے 8,000 کی فگر پہنچ جائے گی اور جگہوں پہ ڈیٹا اکٹھا ہو کے اینالائز ہوگا تو ہم اس ویکسین کے بارے میں پھر کچھ کہنے کے قابل ہوں گے کہ بھائی یہ سیف ہے اور کیا اس میں افادیت ایفیکیسی اس کی کتنی ہے. ابھی جو ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے اور جو پیٹرن دکھائی دے رہا ہے, اگلے 2-3 ہفتوں میں کیا سینیریو بننے والا ہے پاکستان میں؟ میں سمجھتا ہوں جی ابھی تک تو جس ٹریجیکٹری پہ جس انداز سے یہ ایپیڈیمک اوپر جا رہی ہے سیکنڈ ویو میں, یہ کہنا کہ اس کی پیک کہاں جا کے ہوگی اور رکے گی یہ ناممکن ہے. کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا. صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس کا انداز یعنی جس کی ٹریجیکٹری ہے اس کا سٹائل اوپر جانے کا پچھلی ایپیڈیمک سے فرق نہیں ہے. لیکن دو چیزیں فرق ہیں, ایک ہمارے حق میں جاتی ہے, ایک ہمارے خلاف جاتی ہے. حق میں جاتی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن ہے آن واٹ ورکس اور واٹ ڈزنٹ ورک. ٹھیک. خلاف جو چیز جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک ہمارا جو سوسائٹیل بہیویئر ہے وہ تھوڑا نیہلسٹک ہو گیا. ہم نے فیصلہ کر لیا بطور قوم کہ نہیں یہ تو ہمیں کچھ نہیں کہہ رہی, یا ہم نے عالم بغاوت پلند کر دیا کہ بس اب ہے تو ہے, اب ہم کچھ نہیں کرتے. سو دوسری چیز ساتھ اہم یہ ہے کہ کچھ ایسی اسٹرنجنٹ چیزیں کی جائیں جس سے یہ میسج بھی کلیئر ہو اور پھر ایپیڈیمک کو سلو کرنے بھی ہو. تو ابھی تک جو ہوا ہے کیا وہ اسٹرنجنٹ انف ہے؟ نہیں, اس سے زیادہ ہونا چاہیے. جو بھی صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے, ہم کس حد تک تیار ہیں, کس لیول تک کا پریشر پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ابھی لے سکتا ہے؟ اپنی پچھلی پیک کے حوالے سے ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں لاجسٹیکلی اسپیکنگ. صرف یہ ہے کہ وہ تمام فیسلٹیز جو اب استعمال نہیں ہو رہی تھی کیونکہ نیچرلی ایپیڈیمک جو نیچے چلی گئی تھی, اب ان کو ہم وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ دے آر ریڈی. یہ نہ ہو کہ ہم ان کو بھول گئے ہوں. تو ہماری پوری ایک ایکسرسائز پروونسز کے ساتھ چل رہی ہے. وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان سے شمائلہ جعفری نے بات کی. اور پاکستان کے بعد اب بات کرتے ہیں انڈیا کی, جہاں کورونا وائرس کی وبا تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے. ملک کی وزارت صحت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,33,000 سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ 91 لاکھ افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں. لیکن معاشی بدحالی کے خدشے کے باعث بیشتر ریاستوں میں بازار اور اقتصادی سرگرمیاں بدستور جاری ہیں. مزید تفصیل کے ساتھ خدیجہ عارف. دلی کے بڑے قبرستانوں میں سے ایک اس قبرستان میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی میتوں کو لایا جا رہا ہے اور قبر کھودنے والے بے حد مصروف ہیں. ملک میں وائرس سے متاثرین کی تعداد 91 لاکھ ہو چکی ہے اور دارالحکومت دلی میں حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں. ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کا تانتا بندھا ہوا ہے اور قبرستان میں جگہ کم پڑ رہی ہے. وہ باقی جس حساب سے ڈیڈ باڈی آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مہینہ چلے گا بس, اس کے بعد پھر ہمارے پاس جگہ نہیں ہوگی تو پھر جگہ ہمیں بڑھانی پڑے گی. وائرس کے پھیلاؤ کی سب سے اہم وجہ ہے یہ بازاروں میں زبردست بھیڑ, معمول کی زندگی بدستور جاری اور کاروباری سرگرمیاں ماضی کی جیسی ہی. ایسے میں سماجی فاصلے کا تصور کرنا بھی مشکل ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, بسوں کا تھا, اسکوٹروں کا تھا, یہ چھڑکاوا کر رہے ہیں کہ بھائی پھر بیٹھے گا, یہ صاف کر رہے ہیں. اب کوئی مطلب ہی نہیں ہے, اب تو ایسے چڑھتے جیسے گائے بھینس بکریاں چڑھ رہی ہیں. لیکن جب تک ڈر تھا تو لوگ بڑے ڈر رہے تھے, ماں باپ اپنے بیٹے کو آشیرواد نہیں دے رہے تھے کہ اس سے میرے کو نہ ہو جائے, تو مطلب وہ ڈر تھا. اب تو ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے. یہاں ہسپتالوں کے ICU میں بیڈز کی زبردست قلت ہے اور طبی ماہرین وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فوری طور پر مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے تو حالات بہت جلد بے قابو ہو جائیں گے. I am extremely worried. میں اس وقت بے حد فکر مند ہوں.
یہ بہت مشکل وقت ہے. ICU بھرے پڑے ہیں. اگر کورونا کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے تو مجھے یہ سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نمٹیں گے. حکومت کی اب ساری امیدیں کورونا کی ویکسین سے وابستہ ہے، جس کے بارے میں وزیر صحت کا کہنا ہے کہ آئندہ برس کے ابتدائی مہینوں میں ویکسین ملنا شروع ہو جائے گی. بڑے 135 کروڑ کے دیش کے لیے ایک ساتھ تو ساری ڈوزز نہیں اپلبدھ ہو سکتی. جیسے ہمارا انومان ہے کہ ہمارے کو جولائی اگست تک جو ہے 400-500 ملین ڈوزز جو ہے ہمارے کو اپلبدھ ہوں گی، جو بھارت کے اندر جو ویکسین کا ریسرچ کر کے جو آؤٹ کم آنے کی سمبھاونا ہے. مرکزی حکومتیں اور ریاستی حکومتیں چاہتی ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن نافذ کر کے کورونا کو قابو میں کر لے، لیکن لاک ڈاؤن سے جو معاشی نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ حکومت کی جانب سے عوام کو کوئی خاص مراحت حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ دوسرا لاک ڈاؤن نافذ کرنے سے جھجک رہی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک کورونا کی مؤثر ویکسین دستیاب نہیں ہوتی ہے، حکومت کے پاس اقتصادی سرگرمیاں جاری رکھنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. خدیجہ عارف، BBC نیوز. سیبین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے تعلیم کا نقصان صرف پاکستان میں نہیں برازیل میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. BBC اردو کے پروگرام سیبین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. لاطینی امریکہ میں کورونا وائرس کی وبا نے تعلیم کے شعبے کو بری طرح متاثر کیا ہے. بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف کے مطابق دنیا کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں لاطینی امریکہ میں بچوں کے اسکول جانے کے دنوں کی تعداد 4 گنا کم ہوئی ہے. BBC کی لاطینی امریکہ کی نامہ نگار کیٹی واٹسن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں. رونالڈو نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ ایک ٹیچر کے طور پر ان کی زندگی ایسی ہوگی. کلاس روم میں 20 برس گزارنے کے بعد اب وہ کمپیوٹر کے ذریعے گھر سے پڑھاتے ہیں اور ان کا اپنے شاگردوں سے واٹس ایپ پر پیغامات کے ذریعے رابطہ رہتا ہے. انہوں نے 1 مہینے کی کوشش کے بعد ٹیچنگ کے نئے تخلیقی طریقے ڈھونڈے ہیں، لیکن یہ کام مشکل ہے. اب ان کا کام پہلے کے مقابلے زیادہ محنت طلب ہے. میرا کام دگنا ہو گیا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام آج کے لیے ہے، کیونکہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہوں. کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. اب یہ دوپہر، رات، صبح، ہر وقت ہے. انہیں ڈاکیے کا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے. آدھے سے زیادہ بچوں کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے، تو انہیں اسکول کا کام بچوں تک پہنچانا ہوتا ہے. اس بنجر علاقے میں ایک طویل اور جھلسا دینے والا سفر ہوتا ہے. ان کی پہلی منزل اسکول ہوتا ہے، جہاں ظاہر ہے کوئی بچہ نہیں، صرف چند والدین جو اپنے بچوں کی ورک شیٹ لینے آئے ہوئے ہیں. ان کے پاس پوچھنے کو کئی سوال ہوتے ہیں. ایسی مائیں ہوتی ہیں جنہیں حالیہ مہینوں میں ٹیچر کا کام کرنا پڑ رہا ہے. جین نے کہا کہ ان کی بیٹی کو مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینا اچھا لگتا ہے، لیکن انہیں اپنے پڑوسیوں کا انٹرنیٹ استعمال کرنا پڑتا ہے. خراب سگنل کی وجہ سے پڑھائی کرنا اور مشکل ہو گیا ہے. وبا سے ان کا ذاتی نقصان بھی ہوا ہے. اسکول کا سال فروری یا مارچ سے شروع ہو کر دسمبر تک جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پورے سال یہ کلاس روم بند رہے ہیں. یہاں کووڈ-19 کا مسئلہ باقی دنیا سے زیادہ ہے، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بچے یہاں کب واپس آئیں گے، خاص طور پر جب دوسری لہر بھی آ چکی ہو. رونالڈو کا کام ایسے خاندانوں کے لیے بہت اہم ہے جو دور رہنے کی وجہ سے اپنے بچوں کا ہوم ورک لینے اسکول نہیں آ سکتے. یہ ایسا علاقہ ہے جہاں بہت عدم مساوات ہے، اور کووڈ-19 نے اس عدم مساوات کو اور واضح کر دیا ہے، خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں. اس سے پہلے کہ دوپہر کا سورج سر پر آ جائے، رونالڈو نے اپنی آخری منزل تک پہنچنا ہوتا ہے. 8 سالہ جیسن ڈی سلوا اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے. اس کے پاس ہوم ورک نہیں ہے، اس لیے وہ سارا دن کھیل کر اور پیسے کمانے میں اپنے والدین کی مدد کرنے میں گزارتا ہے. سڑک پر گڈھے کھودتا ہے. یہ اس خطے میں بہت سے بچوں کے لیے ایک حقیقت ہے. جیسن کی والدہ جیسلین کے لیے اپنے بچے کو خود پڑھانا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن جیسن نے مجھے بتایا کہ وہ سب سے زیادہ اسکول میں خوش رہتا ہے. ٹیچر بننا ہمیشہ سے میرا خواب تھا. میں نے اپنی پڑھائی مکمل نہیں کی. اگر میرا شوہر اجازت دے تو میں پڑھائی شروع کر دوں. وہ مجھ سے تھوڑا جلتا ہے. لیکن جیسن نے مجھے بتایا کہ وہ سب سے زیادہ اسکول میں خوش رہتا ہے. یہ خطہ کووڈ-19 کی لپیٹ میں ہے اور فی الحال بچوں کی اسکول واپسی کا امکان نظر نہیں آ رہا، جس کا مطلب ہے کہ رونالڈو کا سفر ابھی جاری ہے.
BBC उर्दू सर्विस कोरोना वायरस की आलमी वबा से मुतल्लिक ताज़ा तरीन खबरें और मालूमात आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश हैं। ये खबरें और मालूमात हम अपने सफ़ात और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने सामीन और नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। इसमें नया इजाफा मोबाइल फोन बुलेटिन हैं, जिन्हें किसी भी जगह और किसी भी वक्त सुनने के लिए अपने मोबाइल फोन से 447474 में लाइए। इस कॉल की कीमत ₹3 फी मिनट है। अगर पहले लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मकबूल सीरीज टाइगर किंग थी, तो इस मरतबा नेटफ्लिक्स की सरजंग के जमाने की एक गैर मामूली औसाफ रखने वाली शतरंज की अमरीकी खिलाड़ी की जिंदगी पर मबनी सीरीज द क्वींस गैम्बिट है। इस सीरीज ने एक मरतबा फिर नौजवानों की इस कदीम खेल में दिलचस्पी पैदा कर दी है। टिम मफिट की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं सकलैन इमाम। 10 बरस पहले मैल्कम पीन्स ने चेस इन स्कूल्स एंड कम्युनिटीज के नाम से एक गैर सरकारी खैराती इदारा कायम किया था। कोरोना वबा की वजह से शायद अब इस खेल को बिलमुशाफा सिखाना काफी मुश्किल हो गया हो, लेकिन इसकी मकबूलियत में तेजी से इजाफा होता नजर आ रहा है। इस वक्त शतरंज में लोगों की दिलचस्पी दोगुनी हो गई है। इस लॉकडाउन में जो बात सबसे पहले हुई वो ये थी कि लोगों ने बहुत सारे बोर्ड गेम्स खेलना शुरू कर दिए और इनमें एक शतरंज भी था। और फिर ऑनलाइन गेम्स में एक जबरदस्त इजाफा भी हुआ था। इसलिए मेरे ख्याल में अब इसका वक्त आ गया है। Chess isn't always competitive. Chess can also be. और इसकी बड़ी वजह द क्वीन गैम्बिट है, नेटफ्लिक्स की बहुत ही मकबूल सीरीज। ये एक गैर मामूली औसाफ की लड़की बेथ हर्मन की कहानी है। इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें एक लड़की है जो तमाम लड़कों को हरा देती है। अगर द क्वीन गैम्बिट की कोई बात यादगार रहेगी तो वो यही होगी कि वालिदैन अब इस खेल को अपनी बेटियों के लिए भी मुंतखब करने का फैसला करेंगे। श्री यास सीरियल द क्वीन गैम्बिट देखने के लिए शायद अभी बहुत कम सिन हो, लेकिन इस 11 बरस के लड़के में शतरंज खेलने की बहुत सलाहियत है। मैं इस वक्त दुनिया के 15 बेहतरीन खिलाड़ियों में हूँ। मेरे वालिद ने मुझे 6 बरस से शतरंज सिखाई थी। अच्छा है कि और भी ज्यादा लोग शतरंज खेलें, खासकर लड़कियाँ, क्योंकि इसमें लड़कियाँ ज्यादा नहीं हैं। हम रोजाना 1 लाख नए शतरंज के खिलाड़ियों का इंदराज देख रहे हैं। आप इस तरह इस वक्त 5 गुना इजाफा देख रहे हैं। ये हमेशा की तरह आज भी सहरंगेज है। 1500 बरस कबल शतरंज इजाद की गई थी, लेकिन इसकी मकबूलियत में आज भी कोई कमी नहीं हुई है। आप मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alianaski। आज से दिन में इतना ही। आप चाहें तो हमसे हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस पर भी राब्ता कर सकते हैं। कल से हाजिर होंगे। आलिया नाज़की को इजाजत दीजिए।